بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل آباد گلفشاں کالونی میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، وہ سنانے جا رہا ہوں، اور اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جن کی اولاد نافرمان ہے اور اس کے باوجود بھی وہ اپنی پراپرٹی ان کے نام اپنی زندگی میں لگوا دیتے ہیں۔ ایک بوڑھی خاتون سریا بی بی جو ہے وہ گلفشاں کالونی فیصل آباد کی رہائشی ہے۔ ویڈیو میرے پاس موجود ہے، اگر کوئی لینا چاہے تو وہ بھی رابطہ کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے ویڈیو۔ اچھا، ادھر کیا ہوا ہے کہ اب بیٹی نے دھوکے سے جو ہے فراڈ سے اپنی بوڑھی ماں سے مکان اپنے نام لگوا لیا ہے۔ جب بیٹی کو والدہ کو پتہ چلا کہ بیٹی نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے تو والدہ عدالت چلی گئی ہے۔ اب جب والدہ عدالت گئی ہے تو ظاہری بات ہے، گھر ایک ہے، اسی میں ہی بیٹی رہ رہی ہے، اسی میں ہی ابھی والدہ رہ رہی ہے، اسی میں ہی بیٹا رہ رہا ہے۔ تو بیٹا اور بیٹی انہوں نے مل کر جو ہے والدہ کو پہلے گالی گلوچ کی ہے اور پھر اس پر تشدد کیا ہے۔ ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے کہ وہ میرے یوٹیوب چینل پر بھی میں نے لگا دی ہے کہ کیسے جو ہے وہ بیٹی اپنی والدہ کو دھکے دے رہی ہے اور اسے گالی گلوچ کر رہی ہے۔ تو دیکھیں، میں نے چند روز پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں یہ بتایا تھا کہ اولاد کو جو اصل تحفہ آپ نے دینا ہے وہ اس کی تربیت ہے۔ آپ اولاد کے لیے کوٹھیاں، بنگلے، کاریں، بینک بیلنس یہ اکٹھا کرنے کی بجائے سب سے پہلے اسے تعلیم دیں، اسے تربیت دیں، کیونکہ تعلیم و تربیت ہوگی تو باقی معاملات جو ہے وہ انشاءاللہ تعلیم و تربیت کی برکت سے درست ہو جائیں گے۔ باقی چیزیں بھی آپ اس کے لیے اکٹھی کریں، لیکن جو سر فہرست آپ نے اپنے ذہن میں چیز رکھنی ہے اولاد کے لیے، وہ کوٹھیاں، بنگلے، کاریں نہیں، بلکہ وہ آپ نے تربیت رکھنی ہے۔ عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس بوڑھی خاتون کے لیے تو بیٹی زحمت بن چکی ہے، جو اپنی ماں پر ہی تشدد کر رہی ہے اور اسے دھکے دے رہی ہے۔ تو نافرمان اولاد کے نام کبھی بھی آپ جو ہے وہ جگہ نہ لگائیں اپنی زندگی میں۔ یہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے اور آج پھر بتا رہا ہوں، کیونکہ جیسے ہی آپ ساری جگہ جو ہے وہ اس کے نام لگوا دیں گے تو اسی وقت جو ہے وہ کہ آپ سے ان کی نگاہ میں بے وقت اور بے قیمت ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ایک واقعہ بھی کسی دوست نے سنایا تھا کہ جج کے سامنے لے کر آتے ہیں بوڑھے والدہ کو کچھ بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں، اور بیان دلوا لیتے ہیں، وہ بھی بیان دے دیتی ہے بوڑھی والدہ کہ بھائی میں اپنی ساری جو جائیداد ہے نا اپنے بچوں کے نام کرتی ہوں۔ اب وہ عدالت سے نکلتے ہیں، ان کو یہ ہے کہ جگہ ہمارے نام ہو گئی ہے تو بس بیان ہو گئے ہیں، تو والدہ کو کہتے ہیں آپ ادھر رکے تو ہم آتے ہیں، اور وہ والدہ کو روڈ پہ چھوڑ کے فرار ہو جاتے ہیں عدالت کے باہر ہی۔ اچھا، 4 بجے جب عدالتیں بند ہوتی ہیں، جج نکلتا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہی جس کے صبح بیان لیے تھے جج نے، وہ عورت باہر بیٹھی ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے ماں جی آپ ادھر کیوں بیٹھی ہیں؟ تو وہ بتاتی ہے میرے بچے گئے ابھی تک آئے نہیں۔ جج کو ساری بات سمجھ آ جاتی ہے کہ صبح کی بات ہے، بس انہوں نے زمین نام لگوائی ہے تو وہ نکل گئے ہیں۔ تو اب وہ عورت پوچھتی ہے کہ کوئی ایسا حل ہے اس کا؟ اس نے کہا جی بالکل حل ہے، آپ میں ابھی میرے اختیار میں ہے، ابھی پروسیس جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا، میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں۔ تو جج نے جیسے کیسے بھی جو ہے نا وہ کینسل کر دیے بیانات جو ہیں، مطلب وہ بچوں کے نام زمین ٹرانسفر نہیں کی، مکمل پروسیس نہیں ہوا۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ جج جو ہے نا اس عورت کو اپنے جو ہے گھر لے گیا۔ تو وہ کچھ دن ویٹ کرتے رہے کہ عدالتی جو ہے وہ آرڈر کی بنیاد پر ہمارے نام جگہ ہو جائے گی۔ جب جگہ ان کے نام ٹرانسفر نہیں ہوئی تو پھر وہ بھاگے اور جا کر انہوں نے پٹوار خانے سے چیک کیا، پھر وکیل کے پاس گئے۔ وکیل نے کہا ابھی تک تو وہ عدالتی پروسیس ہو کے مکمل آیا نہیں ہے۔ تو جب چیک کیا گیا تو پتہ چلا جی وہ تو بیان مکمل ہی نہیں ہوئے، عورت نے کچھ دیر بعد بیان اپنے بدل لیے تھے۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے، ڈھونڈنے لگ پڑے جی ماں کدھر ہے جی؟ تو جج نے بتایا جی وہ اس نے مجھے بیٹا بنا لیا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں پھر اس نے ان بچوں کو کچھ نہیں دیا تھا، وہ ساری زندگی جج کے پاس رہی اور اپنی جائیداد زندگی میں ہی جو ہے وہ جج کے نام لگا گئی۔ تو دیکھیں، اگر بچے آپ کو سنبھالتے نہیں ہیں، آپ پر تشدد کرتے ہیں، آپ کو مارتے ہیں، تو آپ ان کو کچھ نہ دیں، وہ مسجد کو دے دیں، کو بیچ کے آجو برا کر لیں۔ میں تو یہی کہوں گا، دیکھیں نا، اگر اولاد خدمت ہی نہیں کرتی ہے تو وہ کہاں سے ماں باپ کی مال کی حقدار ہو گئی؟ تو بالکل نہ دیں ایسی نافرمان اولاد کو۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ وفات پا جاتے ہیں تو اس کے بعد بچے نافرمان ہیں، فرما بردار ہیں، جو جائیداد آپ چھوڑ جائیں گے وہ ان کو جو ہے وہ پھر ان میں تقسیم ہو جائے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اولاد کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ بوڑھے والدین اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ نے یہی دعا سکھائی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو آپ ان پر رحم کریں جیسے انہوں نے آپ کے بچپن میں آپ پہ رحم کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دعا بھی انسان اللہ سے مانگتا ہے، یہ دعا اللہ نے ہی سکھائی ہے۔ تو اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور اپنا قبلہ درست کریں، اور بوڑھے والدین کا جو ہے وہ خیال رکھیں۔